موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری عورتیں اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، جو 2-4 ساتھ بیٹھی تھی اس وقت عورتیں، کہ یہ جو عورت ہے جس کو ہم غسل دے رہے ہیں آج جو مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کے ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والے عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو فلاں مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر مری ہوئی عورت کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اس طرح گزر گئے۔ گرمی کے دن تھے، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کی کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہاں اس مسئلے کا اور کسی کے پاس حل نہیں ہے، چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں، وہاں پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ اس وقت وہ قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کے ران کے ساتھ چمٹ گیا ہے، چھوٹتا ہی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردہ کر دیا، پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والے عورت سے پوچھا کہ بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی اس وقت؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت ہے مری ہوئی، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ نے وہی کھڑے ہو کے پورے قرآن پر نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء اجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائے۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا،
میں وقت کا قاضی ہوں اور حکم کرتا ہوں۔ جلاد کو حکم کر دیا کہ اسے مارنا شروع کر دو۔ جلاد نے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے، ہاتھ اسی طرح چمٹا رہا۔ حتیٰ کہ 79 کوڑے مارے گئے، تب بھی ہاتھ اسی طرح چمٹا رہا اور نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگایا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔